آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ ایک بار ملو ہم سے۔ جس روز سمینہ کو مائیوں بٹھایا گیا تب پہلی بار زمان احمد بے تحاشا رویا۔ اسے لگا اس کی دوست واقعی پرائی ہو رہی ہے۔ وہ سمینہ کے زرد چہرے کو دیکھتا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ وہ ایک دم ہی گمسم ہو گئی تھی۔ تب ایک روز جب لڑکیاں اس کے پاس نہ تھیں تو زمان احمد نے اسے اکیلا پا کر پوچھا، تم خوش ہو نا؟ ہاں زمان بھائی، بھلا آپ کے انتخاب پر خوش نہ ہوں گی میں؟ پھر تم چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ ہنستی بولتی کیوں نہیں؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ اب سب کے سامنے ٹھٹے لگاؤں تو سب سمجھیں گے کہ مجھے ذرا بھی پرائے گھر جانے کا دکھ نہیں۔ وہ رازداری سے بولی، اب وہ پرایا نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے۔ زمان نے کہا، چلیں جو بھی ہے، مگر زمان بھائی مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ کیا ڈر؟ زمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پتہ نہیں صفدر کیسا ہو۔ ارے گھائل کر دیا ہے تم نے اسے۔ بس امن، یہ یاد رکھنا کہ مرد مٹ جانے والی عورت کو پسند کرتا ہے، تم بھی مٹ جانا اس کی خاطر۔ اپنا سب لاابالی پن چھوڑ دینا، بات بات پر ضد اور غصہ مت کرنا، صفدر کا ہر حکم سر جھکا کر ماننا، زندگی بہت سہل گزرے گی۔ زمان آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بہت تجربوں سے گزرے ہوں۔ سمینہ نے کہا، میں مرد ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مرد بیوی میں کیا صفات دیکھنا پسند کرتا ہے، مگر مرد کو پتہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر میں کیا خوبیاں دیکھنا پسند کرتی ہے۔ سمینہ نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ زمان کوئی جواب دیتا، لڑکیوں کا پورا ریلا کمرے میں آ گیا تو زمان باہر چلا گیا اور سمینہ جو لیکچرار بننے کے خواب دیکھتی تھی، صفدر جاوید کے خوابوں کو پلکوں پر سجا کر ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے اس کے نام کی مہندی ہاتھوں میں رچائے ملتان آ گئی۔ صفدر نے پہلے دن ہی اسے اتنی محبتیں دیں کہ اس کے سارے خدشے گزرتے وقت کے سیلاب میں بہہ گئے۔ امی اور ڈیڈی اسے نصرت اور عفت کی طرح چاہتے تھے۔ منصور بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتا، اور صفدر کی تو بات ہی اور تھی۔ خوش رنگ جملوں کے کتنے ہی موتی وہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا۔ وہ یہاں آ کر بہت امیر ہو گئی تھی۔ محبتوں کے معاملے میں تو شروع ہی سے خوش قسمت تھی، ہر جگہ محبتیں ہی ملی تھیں۔ اس کی شادی کو 5 ہفتے گزر گئے تھے اور زمان احمد ایک بار بھی اس سے ملنے نہ آیا۔ بس صبح و شام فون کر دیتا اور وہ اسے آنے کو کہتی تو ہنس کر ٹال دیتا۔ صفدر آفس جا رہا تھا تو سمینہ نے کہا، آپ زمان بھائی سے کہیں کہ مجھے روز ملنے آیا کریں۔ صفدر اس کے بچوں کے سے انداز پر ہنس دیا۔ اسی شام صفدر زمان احمد کو لے کر گھر آ گیا۔ سمینہ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر بری طرح رو دی۔ آپ اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ وہ ضدی بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کیا تم لوگوں کو ڈسٹرب کروں، زمان نے سرگوشی کی جو صفدر نے بھی سن لی۔ وہ زور سے ہنس دیا جبکہ سمینہ کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے اس شادی پر کیا کہہ کر راضی کیا تھا؟ سمینہ صفدر کی پرواہ کیے بغیر بولی اور زمان احمد گھبرا سا گیا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، ہاں یاد ہے۔ پھر آپ روز ملنے کیوں نہیں آتے؟ بتائیں، اگر نہیں ملنے آ سکتے تھے تو پھر مجھے یہاں شادی کے لیے مجبور کیوں کیا تھا؟ اسے اس کی پرواہ بھی نہ تھی کہ صفدر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ یہ پوچھو کہ تمہارے شوہر نے کیا رشوت دی تھی؟ زمان نے کہا۔ رشوت؟ سمینہ نے یہ لفظ دہرایا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ تمہیں خوش رکھے گا اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میں نے سوچا اس سے بہتر اور کوئی شخص نہیں مل سکتا جو تم شتر بے مہاری کو نکیل بھی ڈال دے اور خوش بھی رکھے۔ زمان احمد کے آنے سے وہ بہت خوش تھی اور اس خوشی میں تو وہ صفدر کو بھی بھول گئی تھی۔ وہ ڈیڈی اور صفدر سے خاصی دیر تک باتیں کرتا رہا۔
پھر ڈیڈی نے اسے زبردستی رات کے کھانے کے لیے روک لیا، اور جب وہ اور صفدر زمان احمد کو گیٹ تک چھوڑنے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تو اچانک ہی صفدر کا موڈ بدل گیا تھا۔ مجھ سے شادی کر کے تم خوش نہیں ہو؟ مجھے شکی مردوں سے بہت چڑ ہے، سمینہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ وہ ذرا بھی نہ گھبرائی تھی اور نہ ہی پریشان ہوئی تھی، جیسے کہ اسے علم تھا کہ زمان احمد کے جانے کے بعد صفدر کا رویہ اس سے ایسا ہی ہوگا۔ پھر تم نے وہ سب کیوں کہا تھا زمان چاچا سے؟ سمینہ کے ناطے وہ بھی اب زمان احمد کو چاچا کہنے لگا تھا۔ اتنی عقل تو آپ میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر میں اس شادی پر کسی مجبوری کے تحت راضی ہوئی ہوتی تو یہ سب آپ کے سامنے نہ کہتی، اکیلے میں زبان بھائی سے شکوہ کرتی۔ وہ روز 2 وقت فون کرتے ہیں، تب کہہ سکتی تھی مجھے افسوس ہے صفدر، آپ میری پہلی ہی آزمائش پر پورے نہیں اترے۔ سمینہ کی آواز بھرا گئی اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سمن، صفدر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر مجھے کوئی اور پسند ہوتا تو میرے چاچا جی میری بات کبھی نہ ٹالتے اور یوں میں آپ کے لیے ہاں نہ کہہ دیتی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے آج تک کسی کو اس نظریے سے نہیں دیکھا، آپ ہی واحد ہستی ہیں جو میرے دل میں بسی۔ I'm sorry جان، صفدر واقعی شرمندہ تھا۔ سمینہ کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اس کے دل میں کھپ گیا تھا۔ بس بس، میں اب آپ سے نہیں بولوں گی۔ سمینہ تکیے میں منہ چھپا کر بلک کے رو پڑی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا، اور پھر بیوی خوبصورت ہو، دل پسند ہو اور صاف گو ہو تو اس کے روٹھنے کی ادا بھی دل کو بھاتی ہے، اور اسی کیفیت سے صفدر بھی گزر رہا تھا۔ وقت کے سمندر میں بہت سے مہینے گم ہو گئے اور 2 سال بیت گئے۔ سمینہ کی نند نصرت کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر فلائٹ لیفٹیننٹ صادق اوان کے ساتھ سرگودا میں مقیم تھی۔ منصور کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ سمرہ اس کی بڑی کیوٹ سی بھولی بھالی سی بیوی تھی، اور وہ لا ابالی سی سمینہ ایک خوبصورت سی بیٹی میرا کی ماں بن گئی تھی۔ مگر اب بھی اس کی عادتیں وہی بچوں جیسی تھیں، خصوصاً جب زمان احمد آتا تو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کا بچپن لوٹ آتا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ زمان شادی کر لے۔ بڑی اماں بھی اس کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان لیے قبر کی عمیق گہرائیوں میں اتر گئی، مگر زمان احمد پھر بھی نہ مانا۔ اسے تو سونیا سے ملنا تھا اور اسی کے انتظار میں امنگوں اور آرزوؤں بھرے لمحے فنا کرتا جا رہا تھا۔ تب ایک روز سمینہ نے اسے نہایت سختی سے شادی کر لینے کی بابت کہا تو وہ نہایت دکھ سے بولا، سمن، تو نہ کہا کر مجھے شادی کے لیے، نہ کریدا کر میرے زخم، تجھے تو پتہ ہے سب کچھ، پھر کیوں کھرچتی ہے انہیں؟ تجھے معلوم ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس کا۔ جس روز سونیا مجھے ملی میں شادی کا فیصلہ کر لوں گا۔ فرض کریں اس کی شادی ہو گئی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بس اسے ایک بار ملنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ پر بے وفائی کا الزام نہ دھرے۔ اس نے کہا تھا کہ دعوے کرنے والے منہ کے بل گرتے ہیں۔ توبہ ہے، کون سے وعدے کیے تھے آپ نے اس سے؟ وہ چڑ گئی۔ ہوئے تھے وعدے، کیا تھا دعویٰ میں نے اسے اپنانے کا، اور ضروری تو نہیں کہ ہر بات زبان سے کہہ دی جائے، کچھ باتیں آنکھیں بھی کہتی ہیں جو سچی اور انمول ہوتی ہیں۔ زبان جھوٹ کہہ سکتی ہے مگر آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ نہایت جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا، آپ تو ٹیپ ریکارڈ کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، پھر تم کیوں مجبور کرتی ہو مجھے؟ آئندہ میری توبہ، جو کچھ کہوں۔ سمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو وہ ہنس دیا اور میرا سے کھیلنے لگا۔ کب سے میرا دماغ چاٹ رہی ہو؟ ایک کپ چائے تو بنا لاؤ۔ ابھی تو آپ نے پی تھی، کیا دوبارہ نہ پیوں؟ وہ مسکرایا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل آپ نے سگریٹ پینا بھی بہت زیادہ کر دی ہے اور چائے بھی بہت زیادہ پینے لگے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں خون جلاتی ہیں، کیا فائدہ؟ پلانی ہے تو چائے پلاؤ، لیکچر مت دو، زمان احمد نے منہ بنا کر کہا، تو وہ اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔
سمینہ کئی روز سے محسوس کر رہی تھی کہ جب زمان احمد آتا ہے تو اس کی چھوٹی نند عفت جہاں جو 3rd ایئر کی طالبہ تھی بار بار سمینہ کے کمرے کے چکر لگاتی ہے، کیونکہ زمان اسی کے کمرے میں بیٹھتا تھا، سمینہ سے باتیں بھی کرتا تھا اور میرا سے بھی کھیلتا۔ سمینہ کو کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، عفت جلدی سے چائے بنا لاتی اور خاصا اہتمام کرتی۔ کبھی چائے کے ساتھ سموسے ہوتے، کبھی گرم گرم پکوڑے یا کباب۔ اسے نہ جانے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ زمان یہ چیزیں بہت شوق سے کھاتا ہے۔ شروع میں تو سمینہ نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر اس روز جب سمینہ میرا کو فیرکس کھلا رہی تھی، عفت چائے رکھ کر جانے لگی تو سمینہ نے کہا، پلیز عفی، اب ذرا بنانے کی بھی تکلیف کر لو۔ عفت نے چائے بنا کر زمان کو دی تو سمینہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کتنے ہی دھنک رنگ بکھر گئے تھے، جو بلا شبہ محبت کے رنگ تھے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ سمینہ نے ترچھی نظر سے زمان کو دیکھا، جو عفت سے بے نیاز اخبار پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ یعنی وہ یک طرفہ معاملہ ہے، سمینہ نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ تم فضول ہی میں شک کر رہی ہو، جو تم سوچ رہی ہو شاید وہ نہ ہو۔ صفدر سے مت کہہ دینا، کہیں اس کے دل میں بات آئے کہ تم اس کی بہن پر الزام لگا رہی ہو۔ سمینہ کے دل میں خیالوں کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے۔ پھر تو سمینہ نے عفت پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ جب زمان احمد کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ پاؤں جلی بلی کی طرح چکراتی پھرتی ہے برآمدے میں، اور جب وہ آتا ہے تو کتنے ہی سنہرے لفظ اس کی آنکھوں میں تحریر ہو جاتے ہیں۔ کال بیل کی آواز پر یوں اچھلتی ہے جیسے کہ بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ زمان احمد سامنے آتا تو عفت کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ جاتی، گالوں پر شدید جذبات سے سرخی پھیل جاتی اور پلکیں بوجھ حیا سے سرخ آرزوں پر تھرکنے لگتیں۔ کئی روز تک سمینہ عفت کی حرکات کا جائزہ لیتی رہی، خصوصاً جب زمان آیا ہوا ہوتا تو جو اس کی کیفیت ہوتی سمینہ سے وہ پوشیدہ نہ تھی، مگر اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ زمان اس سے سلام دعا کے علاوہ کوئی بات تک نہیں کرتا تھا، اور عفت کے لیے یہی سب بہت کچھ تھا۔ عفت وقت کی منتظر تھی، وہ آنے والا وقت جس نے اس کی زندگی کے چمن میں پھول ہی پھول کھلانے تھے۔ عفت سٹڈی میں دوسرے دن ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی کہ سمینہ آ گئی۔ سمینہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ سج گئی۔ کوئی کام تھا بھابھی؟ عفت نے پوچھا۔ ہاں، ایک بات تم سے پوچھنی تھی۔ سمینہ اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پوچھیں؟ وہ بالوں میں پین پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ عفی، سمینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس سے بات کرے۔ ہمت کر کے یہاں تک تو آ گئی تھی، مگر دل میں خوف کا پنچھی بھی بکل مارے بیٹھا تھا۔ اگر عفت نے کہا کہ وہ زمان کو پسند نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ وہ سمجھے گی میں اس پر کوئی الزام لگانا چاہتی ہوں۔ اصل میں اس کا رشتہ ہی ایسا نازک تھا کہ ہر لمحہ ہر ساتھ دھڑکا لگا رہتا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتی تھی بھابھی؟ عفت نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں زمان بھائی کیسے لگتے ہیں؟ منہ پھٹ سمینہ نے ایک دم ہی کہہ دیا۔ عفت کی انگلیاں کانپیں اور قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جس سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی آنکھیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ دیکھو، ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں، تم بلا جھجک مجھے اپنے دل کا حال اور راز بتا دو عفت۔ سمینہ نے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ وہ بھابھی، عفت ہکلا گئی۔ تم سے زمان بھائی نے تو کچھ نہیں کہا؟ سمینہ نے پوچھا۔ نہیں بھابھی، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں، عفت نے مایوس لہجے میں کہا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھیں؟ سمینہ نے اس کی طرف دیکھا تو عفت نے سر جھکا لیا، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ سمینہ جو کہہ رہی ہے عفت یہی چاہتی ہے، یہی اس کے دل کی آواز ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ زمان بھائی کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ سمینہ نے پوچھا۔ عام سی بات ہے، کسی کی محبت سے وفا نبھا رہے ہیں، وہ بولی۔ پھر بھی تم انہیں چاہنے کی غلطی کر بیٹھی ہو بھابھی۔ چاہنا اور چاہے جانا، اسی جذبے کی لگن
ہر دل میں ہوتی ہے، اور جسے دل کی تمام تر گہرائیوں اور سچائیوں سے چاہا جائے اسے پانے کی تمنا بھی دل کے آنگن میں مچلتی ہے۔ مگر بہت کم چاہنے والے ایک دوسرے کو پا سکتے ہیں۔ مجھے بھی یقین ہے کہ زمان نے بھی کسی کو اتنی ہی شدتوں سے چاہا ہے کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے دل پر اس کی آہٹیں محسوس کرتے ہیں۔ عفت نہایت دھیمے دھیمے کہہ رہی تھی اور سمینہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی وہ۔ محبت میں کیسی طاقت ہے جو بھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ ہی آپ بہت سی انہونی باتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سچ بھابھی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے سب دکھ لے لوں۔ عفت دکھ سے بولی۔ دکھ لینے کی بات مت کرو، خدا تمہیں خوشیاں دے۔ سمینہ نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ میں صفدر سے بات کروں گی، آپ پہلے زمان صاحب سے تو بات کریں، عفت نے ہولے سے کہا۔ ہاں، یہ بھی تم نے صحیح کہا، میں پہلے زمان بھائی سے بات کروں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سمینہ نے کہا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہی عفت کے دل کی تمنا بھی ہے۔ بھابھی، اگر زمان صاحب نہ مانے پھر؟ عفت نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ تمہارا مقدر، لیکن میری شدید ترین خواہش ہے کہ وہ اپنی محبت نہیں پا سکے تو تم تو پا لو، تم دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو۔ سمینہ نے عفت کو لپٹا لیا تو ڈھیروں سکون عفت کے دلوں کی دیواروں سے لپٹ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ میرا کہاں ہے؟ زمان احمد نے آتے ہی سمینہ سے پوچھا۔ دم تو لے، سمینہ نے ہنس کر کہا۔ سچ میں اس اپنی ننھی دوست کے لیے بہت اداس ہو گیا ہوں۔ زمان کرسی پر گر سا گیا۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد علی پور سے لوٹا تھا، کیونکہ ملک احمد خان کی طبیعت خراب تھی۔ صفدر اور سمینہ بھی ایک روز جا کر انہیں دیکھ آئے تھے، جبکہ زمان چھٹی لے کر مستقل وہیں رہا تھا۔ دادا ابا اب کیسے ہیں؟ سمینہ نے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، اور یوں بھی اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو بیماریاں حملہ کرتی رہتی ہیں۔ زمان احمد پیشانی پر آئے بالوں کو ہاتھ سے پرے کرتا ہوا بولا۔ تبھی عفت میرا کو لے کے آ گئی۔ سمینہ کے لب مسکرا دیے۔ اس نے دل ہی دل میں عفت کو مخاطب کیا۔ تم تک اس کی خوشبو پہنچ گئی تھی جو تم آ گئی ہو۔ میرا زمان کو دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگی۔ ماما، آؤ ماما کی جان۔ زمان احمد نے بازو پھیلا دیے اور عفت نے میرا کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ اس کی کیفیت سے بے نیاز میرا کے پھولے پھولے گال چوم رہا تھا، اور میرا نے مٹھیوں میں زمان کے بال جکڑ لیے تھے۔ عفت جلدی سے کمرے سے نکل گئی کہ وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ہی اختیار میں نہ رہی تھیں۔ زمان بھائی، میرا نے آپ کے بال اس لیے جکڑ رکھے ہیں، کیا آپ اتنے دن بعد کیوں آئے؟ سمینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بھی عادتیں تمہاری طرح ہیں، تم نے بھی بارہا میرے خوبصورت بالوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ زمان اپنے بال چھڑاتے ہوئے بولا۔ زمان بھائی، ایک بات کہوں؟ سمینہ نے چادر طے کرتے ہوئے کہا۔ کہو، وہ بولے۔ آپ شادی کر لیں، بس اچھا نہیں لگتا، میری بھابھی لے آئیں۔ تلاش تو کرتا رہتا ہوں، وہ مذاق سے بولے۔ وہ سمجھ گئی کہ کس طرف اشارہ ہے اس کا۔ 4 سال سے تو تلاش کر رہے ہیں، اب تک تو نہ ملی، مل جائے گی۔ سنا نہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بہت ڈھیل دے دی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، بس آپ شادی کر لیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کب تک اس کے ملنے کی آس میں وقت گزارتے رہیں گے، اور کیا خبر کہ وہ ملے یا نہ ملے؟ امید پر تو دنیا قائم ہے، اور سمن، یہ دنیا اتنی بڑی تو نہیں کہ پھر ایک بار بچھڑ کے مل نہ سکیں۔ زمان کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ زمان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ساری زندگی آپ سے نہیں بولوں گی۔ اس کا انداز روٹھا روٹھا تھا۔ بھئی، اتنی کڑی شرط تو نہ لگاؤ۔ زمان مسکرا دیا۔ میں نے کہہ دیا ہے، آپ کو ماننا ہوگا اور میری پسند سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی۔ تو کیا تم نے لڑکی دیکھ لی؟ زمان حیرت سے حیران ہوتا ہوا بولا۔
بالکل، اور دیکھتی کیا، لڑکی گھر کی ہے۔ سچ زمان بھائی، مجھے عفت بہت پسند ہے۔ آپ آپ عفت کو اپنا لیں۔ سمینہ نے جلدی سے مدعا بیان کیا اور زمان ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ آج عرصے کے بعد سمینہ نے اسے ہنستے دیکھا، اس طرح کھل کر، مگر وہ اس ہنسی کی کب عادی تھی؟ یہ نوحوں والی ہنسی جس میں آنسوؤں کی آمیزش تھی، یہ ہنسی تو دل پر بوجھ بن کر گر رہی تھی۔ زمان احمد کی ہنسی میں تو زندگی ہوتی تھی، اس کے کہکہوں میں کھنک ہوتی تھی، اور اب وہ ہنس رہا تھا تو لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر کوئی شدت سے رو رہا ہو، دل کی تہوں میں ماتم ہو رہا تھا۔ مت ہنسیں اس طرح، سمینہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی ہنسی سمینہ کے دل کو آرے کی طرح چیرتی ہوئی روح میں زخم بن کر اتر رہی تھی۔ بھئی تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ آپ ہی آپ ہنسی آ گئی، لطف آ گیا، وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔ کوئی انوکھی بات کر دی ہے میں نے؟ سمینہ نے اسے گھورا۔ ویسے آپس کی بات ہے، عفت نے تمہیں کتنی رشوت دی ہے؟ کیا مطلب؟ سمینہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے یہ بات کس کے کہنے پر مجھ سے کی ہے؟ میرے دل نے کہی ہے یہ بات۔ سمینہ نے مٹھی بند کر کے انگوٹھا اپنی جانب کیا۔ جھوٹ مت بولو سمن، مجھے سخت نفرت ہے جھوٹ سے۔ زمان کا لہجہ پتھریلا تھا، اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ عفت نے اپنے دل کا خواب مجھے بنا لیا ہے، اور اب وہ اس خواب کی خوبصورت تعبیر چاہتی ہے۔ زمان بولا، آپ کو کیسے پتا؟ مارے حیرت کے سمینہ کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ بھلا میں کس طرح نہ دیکھ پاتا کہ عفت کی آنکھوں میں میری شبیہ ہے؟ زمان کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان بکھری ہوئی تھی۔ تو زمان بھائی، پھر آپ عفت کو اپنا لینا، وہ بولی۔ کیوں؟ وہ آئی برو چڑھا کر بولا۔ وہ آپ کو چاہتی ہے، دل کی عمیق گہرائیوں سے، سمینہ نے بتایا۔ یہ مت بھولو کہ میرے دل میں بھی کوئی بسا ہے۔ وہ تو اس راستے پر ابھی چلی ہے، اور میں 4 برس سے یہ آبلہ پائی کا سفر طے کر رہا ہوں۔ سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ، سمینہ غصے سے بولی۔ سائے بھی زندگی کی اہم ضرورت ہوتے ہیں، میں بھی اسی سائے کو پانے کے لیے تپتے ریگستان میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں، زمان احمد نے بتایا۔ ساری زندگی چلتے رہیں گے مگر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، سمینہ نے گیلی لکڑی کی طرح سلگ کر کہا۔ داد تو آبلہ پائی کی ملے گی نا؟ زمان کے خمیدہ لبوں پر مسکراہٹ بگڑ گئی جو اس کا خاصہ تھی۔ خلش و تڑپ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا، مرہم بھی نہیں ملے گا آپ کو اپنے زخموں پر لگانے کے لیے، سمینہ ہونٹ کچلتے ہوئے بولی۔ نہ ملے پھر بھی میں عفت سے شادی نہیں کر سکتا، زمان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آج آپ فائنل بات کریں کہ آخر کب تک اس بندھن سے بچیں گے؟ سمینہ آج پوچھ کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ سمینہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ جس روز سونیا ملی میں اسی روز شادی کا فیصلہ کر لوں گا، زمان احمد نے متانت سے جواب دیا۔ اشتہار دے دیں، کہیں بھی ہو آ جائے تاکہ آپ کا انتظار تو ختم ہو۔ سمینہ نے میرا کو زمان کی گود سے اٹھا کر کاٹ میں لٹا دیا۔ وہ زمان کی کلائی گھڑی سے کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی، اور وہ دونوں بحث میں لگے ہوئے تھے۔ میرا کو لٹانے کے بعد وہ پھر زمان کی طرف پلٹی۔ آپ کوئی مخصوص وقت بتا دیں سمن، تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، زمان دکھ سے بولا۔ سب ختم، میں سب سمجھتی ہوں، مگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آج سے میرا آپ کا تعلق سب ختم، مت آیا کریں میرے گھر۔ سمینہ کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زمان ہکا بکا اسے دیکھتا گیا، اور پھر جھنجھلا کر بولا۔ میرے لیے عفت ہی رہ گئی ہے۔